الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر مردہ زمین کی، کہ مردہ زمین کو اللہ رب العزت کس طرح دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ ہوائیں آتی ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے پھر یہ بادل جو ہے وہ پھیلتے ہیں اور بارش برساتی ہیں۔ مردہ زمین ہے، کلر والی شور والی زمین ہے، اور جس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا ہے، تو اس مردہ زمین کو اللہ رب العزت رحمت کی بارش سے دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور وہاں پھولیاں، وہاں نباتات اگتے ہیں، وہاں حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مردہ زمین کی مثال اللہ رب العزت نے جگہ جگہ دی ہے، اور ان لوگوں کو بالخصوص سمجھایا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد بیعصت اور اٹھائے جانے کا، آخرت کے دن اللہ رب العزت کے حضور حاضری جو ہوگی، تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، منو من مٹی کے اندر وہ ایک ریڑھ کی ہڈی بچ جاتی ہے، اسی سے اللہ رب العزت دوبارہ انسان کی تخلیق کرے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے پہلے بھی آسان تھا اور دوبارہ بھی آسان ہے۔ پہلے جب کچھ نمونہ نہ تھا، تب اللہ رب العزت نے اس خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم کے اللہ رب العزت نے الفاظ بولے ہیں، خوبصورت سانچے میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس خالق کائنات کے نزدیک یہ کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا، یہ اس کا نظام ہے۔ اس زمین کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح یہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے حکم سے یہ مردے زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے حضور ان کی حاضری ہوگی۔ واللہ، اور اللہ رب العزت اللہ سے کو ذات ہے، ارسلہ بھیجتا ہے، الریاح ہوائیں، ریح کی جمع ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور الریاح جمع ہے ہوائیں۔ وہ ذات ہے اللہ رب العزت جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر چنانچہ وہ اٹھاتی ہیں سحابا بادل کو، فسقناہ تو ہم ہانک لے جاتے ہیں الی بلد میت مردہ شہر کی طرف۔ ان بادلوں کو اللہ رب العزت میں ہم مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور مردہ زمین پر پھر کیا ہوتا ہے، فأحیینا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں بِهِ الْأَرْضَ، اس کے ذریعے سے زمین کو۔ انسان جن مشاہدات کو بالخصوص وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ مشاہدات میں جو چیزیں آ جائیں ان کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو مشاہدے سے نہ حالانکہ ملتی جلتی چیز ہے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا کر یا حق کو ٹکراتے ہوئے باطل نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس زمین کو اللہ سے پہلے بعد پہنچ گیا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین مردہ تھی، زمین بالکل ناکارہ نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے بارش رحمت کی برسی اور وہ زمین نباتات پیدا کرنے کے، اگانے کے قابل ہو گئی۔ اسی زمین سے مینڈک نکل رہے ہیں، اسی زمین سے رنگ برنگی مخلوقات، حشرات الارض نکل رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح ہوگا النشور، دوبارہ اٹھایا جانا۔ جس طرح اللہ رب العزت مردہ زمین کو اٹھاتا ہے، وہاں سے پھولیاں اور نباتات پیدا کرتا ہے، وہاں سے حشرات الارض پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کو بھی اللہ رب العزت مردہ انسانوں کو اس زمین سے اٹھائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یوں بھی بیان فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جو ہے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ نکال دے کے خبریں دے گی۔
زمین اپنا بوجھ جو ہے وہ نکال دے گی، سب کچھ نکل کر سامنے آ جائے گا اور اللہ کے حضور سب حاضر ہوئے۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔